روح سے منسلک جو بھی علم ہے اس کو روحانیت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئر فرما دیا کہ روح اللہ کے امر سے ہے، اور میں نے بہت کم علم دیا ہے روح کے بارے میں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے بہت کم علم دیا ہے روح کے بارے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روحانیت کے بارے میں ہمیں قلیل علم ہے۔ ہم اگر خود کو روحانی لوگ کہہ کر اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو یقین مانیے اس میں کوئی اتنی صداقت نہیں۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو روح کے بارے میں بہت کم نالج ہے۔ اب روحانیت کیا ہوتا ہے، روحانیت کیا چیز ہے؟ تو روح کے ساتھ جو بھی چیزیں جڑی ہیں، یہ جو تھوڑا بہت علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اسی کو روحانیت کہا جاتا ہے۔ تو روح حاصل ہوگا تو ہمیں ہدایت ملے گی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس قرآن کو مطہرین ہی چھو سکتے ہیں۔ ہمارے جو مروجہ جنہوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اس آیت کی جو ٹرانسلیشن کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو وضو کریں گے وہی اس کو ہاتھ لگائیں گے، بے وضو جو لوگ ہیں وہ قرآن کو ٹچ نہ کریں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ جب بھی آپ قرآن اٹھاتے ہیں تو وضو کر کے اٹھاتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا۔ اچھی بات ہے کہ خود کو صاف کر کے منہ ہاتھ دھو کے اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اصل روح تک پہنچنے کے لیے ہمیں مطہرین میں سے ہونا ہوگا۔ مطہرین لفظ نکلا ہے طاہر، طاہر مطلب پاک۔ ہم اپنے آپ کو پاک کریں گے تو ہمیں قرآن کی روح سمجھ آئے گی۔ ہم سب میں اللہ کی روح موجود ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اور وہ سب کچھ سمجھنے کے لیے اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو روح کو سمجھنے کے لیے اس کا قلیل ہی علم ہے، لیکن وہ قلیل علم بھی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت کے سوا کچھ بھی ممکن نہیں۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط متقین ہونا۔ متقین لفظ تقوی سے نکلا ہے۔ تقوی کا مطلب اپنے آپ کو شیلڈ کرنا، گارڈ کرنا، ڈرنا نہیں۔ یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ تقوی کا مطلب صرف ڈرنا نکال دیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا مطلب تقوی۔ متقین وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا مطلب ڈرنا؟ خوف کس چیز سے آتا ہے؟ وہ چیز جو پسند نہ ہو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خوف آنا یہ ایک جبلت ہے، یہ ایک انسان کے اندر قدرت کی طرف سے ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ کسی چیز سے خوف آنا۔ تو خوف، ڈر، فیئر، فوبیا، یہ ساری چیزیں انسان کو ان چیزوں سے ہوتی ہے جو اس کو پسند نہیں، جو اس کے وجود کے ساتھ ہم آہنگ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اس کو پسند نہیں وہی اسی سے ہی خوف ہوگا، اور اس کو محسوس ہوگا کہ مجھے اس سے نقصان ہے، تبھی جا کے انسان ڈرے گا۔ اگر وہ انسان مختلف، آپ نے سنا ہوگا فوبیاز ہوتی ہیں، کوئی کلسٹروفوبیا ہے، مطلب وہ کوئی ایسی جگہ جو تھوڑی تنگ جگہ ہوگی وہاں پہ بیٹھنے کو اس کو تکلیف ہوگی، اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ دیواریں یا کہیں پہ بھی وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو محسوس ہوگا کہ میں یہاں پہ دب نہ جاؤں، اس کو کلسٹروفوبیا کہتے ہیں۔ کوئی ایکروفوبیا ہوتی ہے، کوئی ہائٹ پہ کھڑا ہو کے اس کو لگتا ہے میں گر جاؤں گا۔ تو ایکوا فوبیا، کسی کو پانی سے ڈر لگتا ہے۔ ایسے مختلف فوبیاز ہیں، ڈر ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس چیز سے مجھے نقصان ہے. بچے اگر ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جن آ جائے گا، بھوت سے ڈرتے ہیں، تو بھوت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ بھوت اس کو نقصان پہنچائے گا، اس کو یہ فیل ہوتا ہے. تو ہمیں یہ خامخواہ اس طرف لے کے گئے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہے ڈرنا. کیا ہم اللہ سے اس لیے ڈر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نقصان پہنچائے گا؟ نہیں. تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو گارڈ کرنا، اپنے آپ کو شیلڈ کرنا، اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو جو آس پاس کی چیزیں ہو رہی ہیں غلط، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. جیسے اکثر مثال دیتا ہوں کہ سردیوں میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں، گرمیوں میں ہم ٹھنڈے کپڑے پہنتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سردی سے، گرمی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کھانے میں آ جائیں تو سردیوں میں ہم گرم کھاتے ہیں اور گرمیوں میں ہم ٹھنڈا کھاتے ہیں. تو یہ چیز ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو گارڈ کر پائیں. تو تقوی والے لوگ جو ہوں گے، جو اپنے آپ کو گارڈ کرنا چاہتے ہیں، وہی رجوع کریں گے کتاب سے. جیسے دوسری سورہ کا دوسری آیت ہی کہتی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. تو ہم تقوی والے بنیں گے اور تقوی والے بننے کے بعد دعا کریں گے ہدایت کی کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. جب ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہوں گی، ہمیں ہدایت ملے گی. ہدایت کا مقصد آپ مانگ رہے ہیں، ہدایت ریفلیکشن میں روح ملے گا، روح کا علم ملے گا، قرآن کا روح ملے گا. اور قرآن کی روح تک پہنچنا ہی اصل روحانیت ہے. روحانیت اس چیز کا نام نہیں کہ آپ نے بال بڑے رکھ لیے، داڑھی بڑی رکھ لی اور جبے پہن لیے، مراقبہ کر لیا. مراقبہ تو دوسرے مذہب کے لوگ بھی کرتے ہیں. مراقبہ تو ہندوازم میں بہت کیا جاتا ہے، مراقبہ سکھزم میں ہوتا ہے، مراقبہ آپ کا اسپریچولیٹی تو ہر بدھزم میں ہوتی ہے، اسپریچولیٹی بہت ہے. تو یہ جو مراقبے ہیں یا اسپریچولیٹی جسے یہ کہتے ہیں، یہ تو ہر آپ کو مذہب میں ملیں گی، لیکن ان سب سے جو دین اسلام میں روحانیت ہے وہ ان سب سے الگ ہے. روحانیت ہمارے اس کتاب میں جو آپ کو روحانیت ملے گی وہ صرف بیٹھنے کا نام، جھپکنے کا نام نہیں ہے. وہ روحانیت اصل اس چیز کا نام ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. جس دن آپ قرآن کو سمجھنے کے بعد جب امر ہوگا اللہ کا، تو آپ کو روح سمجھ آئے گی قرآن کی، اور قرآن کی روح سمجھ میں آنے کے بعد آپ جب اس کو فالو کرنے لگیں گے، اس کو اصل معنی میں دین اسلام میں روحانیت کہا گیا ہے.